کہ آخر یہ منہ مبارک ہے کیا، یہ منہ مبارک آیا کہاں سے، اس کو دیکھنا کیسا ہے، اس کی زیارت کرنا کیسا ہے، اس کی زیارت کرتے تو صحیح ہیں لیکن اس کو دھو دھو کے پیتے کیوں ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ باتیں آج آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ حاضر رہے، دماغ آپ کا حاضر رہا، تو آپ کسی کو بھی یہ جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اتنے ساری جگہوں پہ مسلمان ہے، اور منہ مبارک بہت جگہوں پہ ملتا ہے۔ آپ کو یہ بات پریشان کر سکتی ہے، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ اتنے سارے تبرکات منہ مبارک کہاں سے آئے۔ ایک حدیث پاک صرف میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر اپنے بال مبارک کو ترشوایا۔ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو بال ترشواتے ہیں نا، منڈواتے ہیں، الگ کرواتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلاق کو بلایا، حجام کو بلایا اور کہا کہ بال تراشو۔ حضور کے دائیں جانب کے بال تراشے گئے، حضور نے وہ اٹھا کے حضرت انس کو دے دیا۔ پھر بائیں جانب کے بال تراشے گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بال حضرت انس کو دے دیا اور کہا کہ قسم بین الناس، کیا فرمایا؟ اے انس، میرے ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ میرے ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ہمارے سر میں کتنے بال ہوں گے بے پناہ، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال تو بہت زیادہ گھنے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے، کان کی لو تک یا گردن تک تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بال حضرت انس کو دی۔ حضرت انس کی یہ روایت ہے، یہ ایک حدیث پاک ہے۔ باقی زندگی کے تمام حصوں میں جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرنے بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام ارد گرد میں کھڑے ہوتے اور حضور کے جسم اطہر سے لگ کے گرنے والے پانی کے قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے اور اس کو محبت سے اپنے چہروں پہ ملتے تھے، اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ ملتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا تھا بیماریوں سے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بال ترشواتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنے بال ترشوائے ہوں گے، کتنی بار حلق فرمائے ہوں گے، حج فرمایا، عمرہ فرمایا، اس کے علاوہ بھی آپ بال کٹواتے تھے، کئی بار ترشواتے تھے، کئی بار چھوٹا کرتے تھے، کئی بار جو ہے تو لمبے لمبے بال حضور رکھا کرتے تھے۔ یہ تینوں طریقے سے رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، اور صحابہ کرام ایک ایک بال کی عزت کیا کرتے تھے، ایک ایک بال کا ادب کیا کرتے تھے۔ جسم سے گرنے والے پانی قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو میرے نبی کا بال مبارک جب گرتا ہوگا، جب وہ ترشواتے ہوں گے یا کٹواتے ہوں گے، تو ذرا بتاؤ صحابہ کرام اس کو زمین پہ کیسے گرنے دیتے ہوں گے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا حصہ صحابہ کرام نے سنبھال کے رکھا۔ جب اسلام کی تعداد بڑھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مسلمان دور دور کے ملکوں میں گئے، تو حضور کے یہ تبرکات ساتھ میں لے کر کے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ ایک بال، آدھا بال کسی کو تحفے کے طور پہ دیا جاتا تھا، وہ پوری زندگی اس کو سنبھال کر کے رکھا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک بال بھی محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو آپ نے سنا کہ اتنے سارے بال پہنچے کیسے، اب یہ سنیے کہ حضور کے بال کے اندر کتنی کمالات ہیں، کتنی فضیلت ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، اسلام کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کا جب لسٹ دیکھیں گے آپ تو ان میں سب سے پہلا نام، عظیم نام، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، جس کو حضرت سیدنا خالد بن ولید کہا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، 40 لوگوں کو لے کر کے جاتے تھے، لاکھوں کی مجمع پہ فتح حاصل کرتے تھے۔ کون؟ حضرت خالد بن ولید۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ان کا نام نہیں معلوم، لیکن وہ اسلام کے ہیرو ہیں، اسلام کے عظیم سپہ سالار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ہر جنگ میں فتح ہوتی تھی۔ ایک بار روم کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو مسلمانوں کو پسپائی ہونے لگی، مسلمانوں کا لشکر ہارنے لگا۔ پہلی بار حضرت خالد بن ولید کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا،
اللہ اکبر، خواب میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت عبیدہ بن جراح کو خواب میں کہا کہ خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو، وہ پریشانی میں ہیں، وہ شکست کھا رہے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح فجر کی نماز کے وقت میں اعلان کرتے ہیں مسلمانوں تیار ہو جاؤ، خالد بن ولید کی مدد کے لیے جانا ہے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید کی بیوی سنتی ہیں کہ آج تک تو میرے شوہر کو کوئی ہرا نہیں سکا، کسی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی، جہاں جاتے تھے اسلام کا پرچم لہراتے تھے، آج کیوں ہار گئے؟ تو ان کی نظر پڑی ان کی ٹوپی کے اوپر، کن کی؟ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی کے اوپر نگاہ پڑی۔ انہوں نے فوراً نقاب پہنا اور ٹوپی کو لیا، اور جو لشکر گزر رہا تھا اس لشکر کے ساتھ ساتھ دور تھوڑا ڈسٹینس رکھ کے، فاصلہ رکھ کر کے انہوں نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ جب مسلمانوں کا لشکر وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی بیوی حملہ کرتی ہے دشمن پہ، اور جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹتی ہوئی آگے نکل جاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی نگاہ پڑتی کہ یہ کون نقاب پوش آدمی ہے، یہ کون شخص ہے جس کی تلوار کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں رہا ہے؟ تو وہ جا کر کے کسی کو کہتے ہیں ذرا اس کو دیکھو کہ وہ کون ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید خود اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے قریب جا کے پوچھتے ہیں کہ من انتا، تو کون ہے؟ تو وہ تھوڑا سا نقاب ہٹا کے کہتے ہیں نا زوجتک، میں آپ کی بیوی ہوں۔ کہا کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ کہا کہ آپ نے وہ ٹوپی جس میں رسول اللہ کے بال لگا کے رکھے تھے وہ آپ گھر پہ بھول گئے تھے، میں وہ دینے کے لیے آپ کو آئی تھی، دشمن سامنے آ گیا تو میں نے اسی کی برکت سے دشمن پہ حملہ کر دیا اور کوئی میرے سامنے ٹک نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یقیناً میرے پسپائی کا، میرے پیچھے ہٹنے کا راز یہی تھا کہ رسول اللہ کی ٹوپی جس میں انہوں نے ایک بال لگا کے رکھا تھا، حضور کا منہ مبارک رکھا تھا، اس کی وجہ سے ہر جگہ ان کو فتح نصیب ہوتی تھی، جیت کر کے آتے تھے، قلعہ فتح کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی پہنی، دشمن کو ہرایا اور قلعہ فتح کیا، شہر کو بھی فتح کیا۔ یہ برکت ہے، یہ کمال ہے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کا۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو آپ نے سنا کہ اتنی جگہوں پہ یہ منہ مبارک رسول اللہ کے بال کس طرح پہنچے، اور دوسرا آپ نے سنا کہ اس کے کمالات کیا ہیں۔ اور آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منہ مبارک کو دھونے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر حضور کا منہ مبارک ہے تو دیکھ لو، زیارت کر لو، اس کو دھو کے پینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، ان کے پاس میں حضور کے چند منہ مبارک تھے۔ کیا تھے؟ منہ مبارک حضور کے داڑھی کے یا بال کے ٹکڑے تھے، وہ انہوں نے ایک شیشے کے ڈبی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ مدینے میں کوئی بھی بیمار پڑتا حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں آتا اور کہتا کہ ام سلمہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کا دھون ہمیں عطا کر دو تاکہ ہماری بیماری دور ہو جائے۔ حضرت ام سلمہ رسول اللہ کے منہ مبارک میں کچھ پانی ڈالتی اور اس کو ہلاتی تھی اور وہ پانی نکال کر کے بیمار کو دے دیتی تھی۔ جو بیمار میرے نبی کے منہ مبارک کا دھون پیتا تھا اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کے دھو کر کے پینے کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں بیماریوں کو دور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا نصیب کرتا ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے، ایک محب رسول کے لیے نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ جب ایک عاشق سن لیتا ہے کہ یہ میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے تو اس کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہے، اس کا چہرہ گلاب کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر وہ عاشق دلیلیں نہیں ڈھونڈتا، پھر وہ نبی کی محبت میں ہر وہ کام کرتا ہے جو کہ شریعت کے اندر موجود ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ، ہندوستان میں حدیث کا جو علم آیا ہے، ہم جو حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم جو پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، یہ حدیث کا علم پھیلانے میں شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے خاندان والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے علم لایا، پھیلایا، لوگوں کو پڑھایا۔ ایک بار حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ حضور جس کے خواب میں آ جائے نا تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اگر خواب میں حضور آ گئے تو
تو گویا کہ اس نے کوئی دوسرے کو نہیں دیکھا. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. ہم دوسرے جو بھی خواب دیکھتے ہیں, جو بھی ہمارے سپنے ہوتے ہیں نا, سونے کے بعد ایک سے ایک آتا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مردے کو دیکھ لیا, زندے کو دیکھ لیا, شادی بھی, یہ سارے شیطانی ہو سکتے ہیں. حالانکہ اس کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے, علماء بتاتے ہیں, لیکن یہ شیطانی ہو سکتے ہیں, آپ کے ذہن کی خلفشاری. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کرے آپ کے ہمارے خواب میں کبھی تشریف لے آئیں تو قسمت پہ ناز کرنا, کیونکہ وہ رسول اللہ کا خود تشریف لانا ہوتا ہے. حضور کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شاہ عبد الرحیم نے کہا, حضور کوئی تحفہ عطا فرما دیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی داڑھی میں یوں ہاتھ پھیرا, دیکھو ایسے ہاتھ پھیرا تو حضور کے بال میں 1 یا 2 بال ہاتھ میں آ گئے. حضور نے ان کو یہ تحفے کے طور پہ دے دیا. اب یہ سو کر کے اٹھے تو معلوم ہوا کہ پتہ نہیں وہ بال مبارک کہاں ہے. دوسرے دن پھر خواب میں آقا تشریف لائے, بولیے سبحان اللہ. حضور پھر خواب میں تشریف آئے, کہا یا رسول اللہ آپ کا تحفہ مجھے مل نہیں رہا, پریشان رہا ہوں. کہا تمہارے تکیے کے نیچے ہے. جب جاگ کر کے اٹھے تو دیکھا کہ تکیے کے نیچے میں 2 منہ مبارک رکھے ہوئے. سبحان اللہ. حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میرا معمول ہو گیا کہ میں اس منہ مبارک کو ادب و احترام سے نہایت ہی اچھے مقام پر رکھتا ہوں اور ہر سال اس کی زیارت کرتا بھی ہوں اور کرواتا بھی ہوں. یہ کون ہے شاہ عبد الرحیم؟ حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے سے بہت پہلے کے بزرگ, بہت پہلے کے. وہ کہتے ہیں میں کرتا بھی ہوں زیارت اور کرواتا بھی ہوں. تو شرپسند لوگ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا, اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ حضور کا منہ مبارک ہے؟ ہر جگہ کچھ لوگ 2-4 ہوتے ہیں, محبت کرنے والوں کے درمیان میں عداوت کرنے والے ہے نا, نفرت کرنے والے, سرکشی کرنے والے. کسی کا کام ہوتا ہے پوری زندگی نقص نکالنا, کمیاں نکالنا. ان کو کبھی کسی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے. ایسے لوگ ہر زمانے میں, ہر دور میں, ہر گاؤں شہر اور ہر محلے میں مل جائیں گے آپ کو. تو ان میں بھی 2-3 تھے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ حضور کا منہ مبارک ہے. حضور کے منہ مبارک کی تو پہچان یہ ہے کہ اگر اس کو دھوپ میں لایا جائے تو دھوپ بھی اس پہ سایہ کر دیتا ہے. بولیے سبحان اللہ. حضور کے منہ مبارک کی پہچان ہے کہ اگر اس کو دھوپ میں لایا جائے تو اس پہ سایہ ہو جاتا ہے. یہ معجزہ ہے میرے رسول کا آج بھی زندہ. جب میرے نبی کے اس معجزے کو زندہ ہے تو میرے رسول بھی آج زندہ ہے, الحمدللہ. تو کیا کہا حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہ کیا میں تمہاری بات مان کر کے میں رسول اللہ کے منہ مبارک کو دھوپ میں لے جاؤں؟ مجھ سے یہ بے ادبی نہیں ہو سکتی. حضرت شاہ عبد الرحیم نے بارہا منع کیا, انکار کیا, لیکن جب ان کا مطالبہ بڑھتا گیا کہ یہ تو شرپسندی ہے, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو ان کے محبوں نے, ان کے ماننے والوں نے کہا کہ حضور ایک بار یہ آپ دکھا دیجئے دھوپ کے اندر لے جا کے. تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, دوپہر کے وقت میں حضور کا منہ مبارک دھوپ میں لے جایا جائے. اب دلی کی سرزمین کا جتنے بھی لوگ تھے, جس فرقے کے تھے, جس بھی طرح کے لوگ تھے, سارے کے سارے شاہ عبد الرحیم کے گھر کے پاس میں جمع ہو گئے. ٹھیک دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک دھوپ کے اندر لے جایا جاتا ہے. سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے منہ مبارک پہ سایہ آ جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو اعتراض کرنے والے تو مانتے نہیں نا, ان کا تو کام ہے فتنہ. تو انہوں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے, کوئی سایہ, کوئی بادل, کوئی ابر آ گیا ہوگا. حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک بار اور لے جاتے ہیں. چلچلاتی دھوپ میں صاف آسمان میں لے جا کر کے رسول اللہ کے منہ مبارک کو رکھا, اور دوسری بار بھی